آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 22ویں قسط۔ بھابھی کھانے کو کچھ دے دیں، بڑی بھوک لگی ہے۔ سمیرہ یونیورسٹی سے آنے کے بعد کھانا کھائے بغیر سو گئی تھی۔ فیصل آفس سے آیا تو وہ سو رہی تھی۔ اس نے فریش ہو کر اسے اٹھانا چاہا تو وہ کمبل ہٹاتی اسے موقع دیے بغیر واش روم میں چلی گئی تھی۔ وہ اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا مگر اسے کمرے میں دیکھ کر وہ بالوں سے ٹاول ہٹاتی الجھے گیلے بال کیچر میں جکڑتی روم سے نکل گئی اور وہ اس کی اس بچکانہ حرکتوں پر مسکراتا اس کے پیچھے ہی روم سے نکل آیا تھا۔ بھابھی سے کیوں کہہ رہی ہو، خود بھی کچھ کر لیا کرو۔ اس کے ناراض چہرے پر نظر ڈالی تھی اور وہ رخ پھیر گئی تھی۔ مجھے کچھ کرنا نہیں آتا، لہجے میں نروٹھا پن تھا۔ تم بیٹھو، میں کھانا گرم کر دیتی ہوں۔ کھانا کھانے کو دل نہیں کر رہا بھابھی، میں نے رول اور سموسے بنائے ہیں، ساتھ میں کباب بھی تل دیتی ہوں۔ زرمین کے کہنے پر وہ ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کھسکا کر بیٹھ گئی۔ نہیں یار، آج تو بہت مشکل ہے، کل کا پروگرام رکھ لو۔ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتا فون پر بات کر رہا تھا۔ یار مینیج کر لے، بابر کل USA جا رہا ہے، اس لیے سارے دوست جمع ہو رہے ہیں۔ اب تو نہیں آئے گا تو سب ہی فیل کریں گے۔ تو ویسے بھی کافی ماہ سے دوستوں کے ساتھ اکٹھا نہیں ہوا۔ ماہ قرآن نے تفصیل بتاتے ہوئے اس پر زور ڈالا تھا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، جب تو نکلنے لگے تو مجھے فون کر دینا۔ اس نے بات ختم کر کے اسے دیکھا تھا جو بظاہر تو اس کی جانب متوجہ نہیں تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی اور اب اس کے جانے کا سوچ کر غصہ ہو رہی ہوگی دل ہی دل میں۔ سمیرہ، میری چائے کمرے میں لے آنا۔ سوری، اس وقت میں بزی ہوں، بے رخی سے کہتے ہوئے زرمین کے ہاتھ سے ٹرے لے لی تھی اور یوں شروع ہو گئی تھی جیسے اس سے ضروری کوئی کام ہی نہ ہو۔ فیصل آپ سموسے چائے دیتے ہوئے پوچھنا چاہا تھا۔ نہیں بھابھی، دل نہیں کر رہا اور ابھی دوستوں کی طرف جا رہا ہوں۔ ڈنر پر آپ لوگ میرا انتظار مت کیجیے گا، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ وہ احترام سے کہتا ڈائننگ ہال سے نکل گیا۔ کمرے میں آ کر کپڑے چینج کیے اور مہوش کو اپنے جانے کا بتا کر وہ پورچ کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے یاد آیا تھا کہ وہ سیل فون کمرے میں ہی بھول آیا ہے۔ پلٹا تھا کہ سمیرہ آتی دکھائی دی اور سیل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، مجھے ڈیڈی کے پاس چھوڑ دیں۔ سمیرہ، تمہیں پھر کبھی ماموں جان کے پاس لے جاؤں گا، اس وقت میں جلدی میں ہوں، کنان میرا انتظار کر رہا ہے۔ جب میں یونی گئی ہوئی تھی مما کے پاس ڈیڈی کا فون آیا تھا، وہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ لے جانے کا مسئلہ نہیں ہے، واپسی میں مجھے بہت دیر ہو جائے گی تو میں پک نہیں کر سکوں گا، اس لیے ہم کل چلیں گے۔ مجھے ابھی جانا ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں وہیں رک جاؤں گی۔ نو، تمہیں صبح جامعہ جانا ہے، وہ سختی سے کہتا گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ آپ مجھے ابھی ڈیڈی کے پاس نہیں لے جائیں گے تو میں صبح کہیں نہیں جاؤں گی۔ کار کے دروازے پر ہاتھ رکھے رکھے وہ پلٹا۔ جانتا ہوں یہ سارے بہانے نہ جانے کے لیے ہی ہو رہے ہیں، مگر میں اس وقت جلدی میں ہوں، آ کر بات کروں گا۔ اس کے گلابی چہرے پر ایک برہم سے نگاہ ڈالتا وہ گاڑی میں بیٹھا اور یہ جا وہ جا۔ وہ بھی پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ رات کھانا بھی نہیں کھایا کیونکہ بھوک نہیں تھی، اوپر سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ٹی وی کے چینل بدلتی اکتا گئی تو کتاب اٹھا لی، مگر کتاب میں بھی دل نہیں لگا۔ یہ فیصل پتہ نہیں کیسے رات گئے تک کتابیں پڑھ لیتے ہیں، کتاب بند کرتے ہوئے سوچا۔ فیصل اس طرح پہلی بار کہیں گیا تھا، اس لیے اسے خالی کمرہ کچھ زیادہ ہی عجیب لگ رہا تھا اور کروٹیں بدلتے فیصل کا انتظار کرتے کرتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ رات کے 2:30 بجے وہ جس وقت کمرے میں داخل ہوا اور وہ بیڈ کے عین وسط میں سو رہی تھی۔ آس پاس اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ لیٹ جاتا، اسی لیے دھیرے سے اسے سائیڈ میں کیا تھا کہ اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دی تھیں۔ آپ مجھے مت اٹھائیں، میں بالکل نہیں جاؤں گی۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کہاں نہیں جاؤ گی؟ مسکراتے ہوئے آنکھوں پر سے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا۔ مجھے پڑھنے کا بالکل شوق نہیں ہے فیصل، اب آپ میری نیند خراب نہ کریں، پہلے ہی اتنی مشکل سے سوئی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند قبا کھلنے لگی جانا۔
چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ بھائی، میں نے تمہاری نیند خراب کرنے کا حق حاصل کیا ہے، مذاق کی بات نہیں ہے، اور میرے بغیر تمہیں کہاں اتنی آسانی سے نیند آ سکتی تھی؟ ایک ہاتھ سر کے نیچے اور دوسرے ہاتھ کی کوہنی بستر پر جمائے وہ قدرے اس پر جھکا کہہ رہا تھا، مجھے تنگ مت کریں، میں آپ سے ناراض ہوں۔ خفگی سے کہتے اٹھنے لگی تھی جسے وہ ناکام بنا گیا تھا۔ ناراض ہو کر بہت اچھی لگ رہی ہو، شرارت سے کہتے ہوئے وہ اس پر جھکا تھا اور اس کی خفگی اور غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے اپنے پیار کی اوس میں بھگوتا چلا گیا تھا۔ زمین، میرے موزے نہیں مل رہے۔ سہرش، چائے نکال لینا، مجھے فضیل بلا رہے ہیں۔ وہ عجلت میں کچن سے نکل کر روم میں آ گئی۔ موزے کہاں رکھ دیے؟ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ سوری فضیل، میں نکالنا بھول گئی تھی۔ شرمندگی سے کہتی الماری میں سے موزے نکال لائی، جسے لیتے ہوئے فضیل نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں بے ترتیب سا لپیٹا ہوا تھا، کل کے پہنے ملگجے کپڑوں پر ایپرن باندھے پزمردہ چہرہ لیے وہ اس کے سامنے تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتی مڑی تھی کہ وہ اس کی کلائی تھام گیا، اور وہ تو دھک سے رہ گئی کہ اسے ایسے کوئی امید ہی کب تھی۔ تمہیں تو بخار ہو رہا ہے۔ کلائی چھوڑ کر پیشانی پر ہاتھ رکھا اور متفکر سا بولا، نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ کو کوئی کام تو نہیں ہے؟ مجھے کچن میں بہت سے کام ہیں۔ کام مما دیکھ لیں گی، تمہیں بتانا تو چاہیے تھا۔ میری آنکھ آج دیر سے کھلی ہے فضیل، بس اس لیے ساری گڑبڑ ہو گئی۔ آپ جلدی سے تیار ہو کر آ جائیں، میں آپ کے لیے آملیٹ بنا لیتی ہوں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اور وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہا نا مما دیکھ لیں گی، تمہیں آرام۔ معمولی بخار ہے، میں نے رات کو ٹیبلٹ لے لی تھی، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیسے پریشان نہ ہو؟ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ آفس جاتے ہوئے لے جائیے گا۔ وہ کہتی ہوئے باہر نکل گئی۔ ڈائننگ ہال میں سبھی موجود تھے۔ سہرش نے ٹیبل لگانے میں اس کی پوری مدد کی تھی، جبکہ سمیرا آنکھوں میں نیند لیے اب یہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تھی۔ زمین، اب تم بھی آ جاؤ بیٹا، صبح سے لگی ہوئی ہو۔ فیاض صاحب نے اسے آواز لگائی تھی۔ مجھے تو بے حد شرمندگی ہو رہی ہے، صبح سے شام تک لگی رہتی ہے، میری طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہے۔ میں بھی اس کی کوئی مدد نہیں کروا پاتی، اور یہ دونوں تو ہیں ہی صدا کی نکمی۔ انہوں نے زمین کو پیار سے دیکھتے ہوئے ان دونوں کو گھر کا تھا۔ مما، گھر کے کام تو کرنا ہی پڑتے ہیں، اور یہ دونوں بھی جب وقت آئے گا کر لیا کریں گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم بھی تھک جاتی ہوگی، اور آج تو مجھے تمہاری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ان کی شرمندگی کم نہیں ہو رہی تھی، اور فضیل کی بات نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی تھی۔ محترمہ کو تیز بخار ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں دوائی لے چکی ہوں۔ بیٹا، تم آفس جانے سے پہلے بہو کو ڈاکٹر کے ہاں لے جانا، فیاض صاحب بولے۔ بیٹا تم ہمیں بتاتی تو صحیح، بیماری کی حالت میں کام کرتی رہی۔ مما، اب خدا نخواستہ سیریس بیمار نہیں ہوئی، ٹیبلٹ لے لی تھی، سوچا ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ ان سب سے زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ اچھا اب جلدی سے حلیہ ٹھیک کر کے آ جاؤ۔ سہرش نے اسے وہاں سے اٹھایا تھا۔ مما میں آج چھٹی کر لیتی ہوں۔ نہیں ضرورت نہیں ہے، تم دونوں جاؤ، میں ہوں۔ ان کے کہنے پر وہ دونوں فیصل کے ساتھ نکل گئی تھیں، مگر سمیرا کافی اپسیٹ ہو گئی تھی۔ دوپہر اور رات کا کھانا مہوش نے خود بنایا تھا، صفائی کرنے ماسی آ گئی تھی، زمین کو انہوں نے کچھ کرنے نہیں دیا تھا۔ یسرا، ایکسرسائز میں تمہیں پرابلم ہو رہی ہو تو میں نرس کا انتظام کر دیتا ہوں۔ وہ آفس سے جلدی نکلا تھا اور گھر جانے کے بجائے یہاں آ گیا تھا۔ فی الحال تو ضرورت نہیں ہے، بوا جی میری کافی ہیلپ کروا دیتی ہیں۔ یہ سب تکلیف تمہیں اپنی جذباتیت کی وجہ سے اٹھانی پڑ رہی ہے۔ وہ اس کے کاندھے سے لگی نیم دراز تھی اور اس کی انگلیاں اس کے ریشمی بالوں میں بڑی سرعت سے چل رہی تھیں۔ ہونے والی بات ہوتی ہے تو ہو کر رہتی ہے۔ یہ بتائیے گھر میں سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں۔ زرمین آئی ہوئی ہے، اس کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ کیا ہوا زرمین کو؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔
اسجد غائبانہ طور پر سب کا تعارف کروا چکا تھا۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے قلم سے لکھا ناول بند کو با کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بدلتے ہوئے موسم کی وجہ سے فلو اور بخار ہے۔ یہ بتاؤ تم کب تک ایسے ہی فارغ رہنے کا سوچا ہے؟ فارغ رہ کر تو میں بھی تنگ آ گئی ہوں، مگر کیا کروں؟ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ کتنے ماہ سے گھر کے باہر کی فضا نہیں دیکھی۔ وہ اداس ہو گئی تھی۔ اور اکیلا گھر بھی کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ خالہ کے گھر میں تو ہر وقت ہنگامہ بپا رہتا تھا۔ وہ لوگ نہ جانے مجھے یاد بھی کرتے ہوں گے یا نہیں۔ وہ جیسے بھی تھے اس کے اپنے تھے اور ان کی یاد اس کی پلکیں نم کر گئی تھی۔ جنہوں نے تمہیں پاس رکھ کر یاد نہیں رکھا، دور جانے کے بعد کیا کریں گے؟ وہ تلخ ہوا تھا۔ وہ مجھے یاد کریں نہ کریں، میں ان سب کو بہت مس کرتی ہوں۔ بڑا دل کرتا ہے ان سب سے ملنے کا۔ کیا آپ مجھے خالہ سے ملوانے لے جا سکتے ہیں؟ وہ بڑی آس سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں ان لوگوں کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ اتنے دوغلے اور مکار لوگ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھے۔ ایسے تو مت کہیں اسجد، وہ جیسے بھی ہیں میرے اپنے ہیں۔ تمہیں آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہتا تو نہیں ان لوگوں سے کسی سے بھی کسی قسم کا رابطہ کرنا، لیکن تمہاری خوشی کے لیے کسی دن لے چلوں گا۔ وہ آنسو پوچھتا ہوا بولا اور وہ خوش ہو گئی تھی۔ تھینک یو اسجد، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے جوش سے بولی اور وہ کچھ کہتا کہ اس کا سیل بجنے لگا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر دیکھا اور گھر کا نمبر دیکھ کر کال ریسیو کر لی، مگر مائدہ کی آواز سن کر ساری خوشگواریت لمحوں میں اڑن چھو ہو گئی۔ اسجد، میں مائدہ بات کر رہی ہوں۔ کیسے فون کیا؟ آپ کب تک آئیں گے؟ ابھی آفس میں ہوں، فارغ ہوتا ہوں تو آ جاؤں گا۔ لیکن ابو کہہ رہے ہیں آپ آفس سے نکل گئے ہیں۔ تم یہ بتاؤ کیسے فون کیا؟ اس کی بات پر غصہ تو آیا، مگر یسریٰ کی وجہ سے آواز دھیمی ہی رکھی۔ مما کا کتنی ہی دفعہ فون آ چکا ہے، آج ہم ان کے ہاں انوائٹڈ ہیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں آدھے گھنٹے تک پہنچ رہا ہوں۔ راہم کی پروموشن ہوئی تھی، اس لیے ان لوگوں نے ایک گیٹ ٹوگیدر رکھ لی تھی اور آفس جاتے ہوئے مائدہ نے اسے بتاتے ہوئے جلدی آنے کا کہا تھا، مگر اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ فون پر مائدہ تھی؟ وہ چونکا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ آپ کو مائدہ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ پھر کیا سچ کہہ دیتا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے اپنا آپ مجرم لگتا ہے اسجد کہ آپ کو میری وجہ سے اپنی بیوی اور پیرنٹ سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ مائدہ میری بیوی ضرور ہے، مگر اس کا نمبر دوسرا ہے، اور تم سے تو دل کا معاملہ جوڑا ہے۔ وہ شوق ہوا تھا، مگر اس کی سنجیدگی ہنوز قائم تھی۔ وہ چاہے آپ کی دوسری بیوی ہے، مگر اس کی جو حیثیت دنیا اور آپ کے پیرنٹس کی نظر میں ہے، اس مقام تک میں کبھی نہیں پہنچ پاؤں گی۔ میرا شوہر مجھ سے ملنے کسی چور کی طرح آتا ہے اور یہ بات مجھے اذیت دے رہی ہے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، ورنہ میں تو شادی ہی کرنا نہیں چاہتا تھا، تمہارے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ رہا تھا۔ میں اپنے دل کو بسانے کے لیے آپ کے پیرنٹس کا دل نہیں اجاڑ سکتی تھی، اور مائدہ، اس کا کیا قصور تھا جو آپ عین شادی پر اس سے شادی سے انکار کر دیتے؟ اس نے بھی تو کتنے ہی خواب سجائے ہوں گے۔ ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، خود ہی تم نے یہ راستہ منتخب کیا، مجھے اس راستے کا مسافر بنایا، اور خود اذیت میں ہو اور مجھے بھی اذیت دے رہی ہو۔ جانتی ہو نا، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے لہجے اور چہرے پر بکھری اذیت وہ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ میں بھی کیا کروں؟ چاہتی ہوں آپ اپنوں کے ساتھ رہیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ میری خوشی صرف آپ ہیں، اور میری خوشی صرف تم ہو۔ وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے لفظوں پر زور دے کر بولا، جانتی ہوں، اسی لیے خوش رہنے کی کوشش کرتی ہوں اسجد، مگر میں مکمل خوش ہونا چاہتی ہوں۔
کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے جیسے میں نے آپ کی شادی ایکسیپٹ کر لی ہے، آپ کے پیرنٹس اور مائدہ ہماری شادی ایکسیپٹ کر لیں؟ وہ اسے امید بھری سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے پیرنٹس سے بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جب انہیں یہ پتہ لگے گا کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا ہے تو وہ خود ہی مائدہ سے میری شادی ختم کر دیں گے، مگر میں تمہاری ضد اور قسم کے آگے ہار گیا، کیونکہ تم نے ہی تو کہا تھا کہ میں اس بات کو راز ہی رہنے دوں۔ جب بتانے کا وقت تھا تم نے بتانے نہیں دیا، اور اب کہتی ہو کہ وہ ہماری شادی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ اسد سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ آخر چاہتی کیا ہے۔ اسجد، وہ بتانے کا بالکل بھی مناسب وقت نہیں تھا۔ آپ کے فادر آپ سے تعلق ختم بھی کر سکتے تھے، اور آپ شادی سے انکار کرتے تو آپ کی اور آپ کی پھپھو کے خاندان کی عزت خاک میں مل جاتی، مگر اب آپ طریقے سے اپنے پیرنٹس سے بات کر سکتے ہیں، اور جب مائدہ کو میں نے آپ کی بیوی کے روپ میں برداشت کر لیا، وہ بھی کر لے گی۔ عورت کو ایک سائبان ہی تو چاہیے ہوتا ہے، اور آپ ہم دونوں کا سائبان بن جائیں گے تو پھر ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہوگا۔ وہ زندگی بھر ایک چھت کو ہی تو ترستی تھی، ایسی چھت جہاں اپنے ہوں، ان میں پیار ہو، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوں۔ اس کے لیے اپنے تھے، مگر اس کے وجود سے یکسر بیگانہ، جہاں اس پہ ہر وقت یہ احساس دلایا گیا کہ یہ گھر اس کا نہیں ہے۔ اس لیے اس نے ہمیشہ ایک گھر کا خواب دیکھا جو اسے ادھورا لگتا تھا، اس لیے اس نے اتنی بڑی قربانی دی، اسجد کو دوسری شادی کی اجازت دی۔ اسجد اس سے ملنے روز آتا تھا، مگر وہ چاہتی تھی کہ اسے اس کا جائز مقام طریقے سے ملے، یوں چوری چھپے نہیں۔ اس وقت میں چلتا ہوں، تم پریشان مت ہوا کرو، میں نے تمہیں اپنا نام دیا ہے، نکاح کیا ہے تم سے، اور آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد تمہیں اپنے گھر لے چلوں گا، تمہاری جائز حیثیت اور مقام کے ساتھ۔ بس تم رویا نہ کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس کے کاندھے تھامے جذباتی انداز میں کہتا، اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹوں کی مہر ثبت کرتا، اسے ریلیکس رہنے کا کہتا، گاڑی کی چابی اور موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھاتا، پھر آنے کا کہہ کر روم سے نکلا تھا۔ بوا جی کو اس کی طبیعت و صحت کے متعلق چند ہدایات دی تھیں اور فلیٹ سے نکل آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے مائدہ کا نمبر ملایا تھا۔ تم گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر چلی جاؤ، میں 1 گھنٹے تک وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اور جس وقت وہ گھر پہنچا تھا وہ لوگ چلے گئے تھے۔ اس نے تھکن مٹانے کے لیے شاور لیا تھا، الیکٹرک کیٹل سے اپنے لیے چائے بنائی تھی اور چائے کے ساتھ سر درد کی ٹیبلٹ لی تھی۔ اس کا وہاں جانے کا دل نہیں تھا، مگر مائدہ نے ان کے رشتے کی کمزوری اور تمام تلخیاں کمرے تک محدود رکھی تھیں، اس لیے وہ بھی سب کے سامنے مائدہ سے نارمل بیہیو کرتا تھا۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ 1 گھنٹے کا کہہ کر 2 گھنٹے بعد وہاں پہنچ گیا تھا۔ آپ لوگوں نے آنے میں اتنی دیر کر دی، اور یہ اسجد بھائی کہاں ہیں؟ شازمین ماں اور چچی سے ملتے ہوئے مائدہ کے گلے لگے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اسجد کو آفس میں کچھ کام تھا، وہ ختم کر کے آئیں گے، وہ سادگی سے کہتی سب سے ملنے لگی تھی، اور ان کی فیملی کے علاوہ سہرش کی پوری فیملی بھی انوائٹڈ تھی، اور وہ لوگ کب کے آ گئے تھے۔ ارحم بھیا دکھائی نہیں دے رہے؟ حنین کو سب سے پہلے وہ یاد آتا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا ہے، اوپر اپنے کمرے میں ہے، فریدہ نے بتایا تھا۔ فریش ہو کر آ جائے گا، جب مل لینا۔ وہ جو اٹھنے لگی تھی واپس بیٹھ گئی۔ تم لوگوں کی اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ مائدہ نے پوچھا۔ ایک دم بور، سمیرہ بیزاری سے بولی۔ ابھی تو اسٹارٹ ہے نا، اس لیے لگ رہا ہوگا، مائدہ نے اندازہ لگایا تھا۔ اسٹارٹ کی وجہ سے نہیں اپیا، سمیرہ کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ ایسی بات تھی تو ایڈمیشن کیوں لیا؟ میں نے کب لیا ہے، فیصل نے زبردستی کروایا ہے۔ اس نے سامنے صوفے پہ بیٹھے فیصل پر خفگی بھری نگاہ ڈالی تھی، اور اس سے اب بھی خفا تھی، مگر وہ اس کی سن کب رہا تھا۔ روز اسے صبح 7 بجے اٹھا دیتا تھا۔ سمیرہ کے دیکھنے پر اس نے اسمائل پاس کی، مگر وہ نگاہ پھیر گئی۔ تو اچھی بات ہے نا، انٹر کی ڈیمانڈ ہی کب ہے، ماسٹرز نہیں تو کم از کم گریجویٹ تو کرنا ہی چاہیے، اور جب فیصل بھیا خود تمہیں اجازت دے رہے ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تم تو خوش نصیب ہو اس لحاظ سے۔
ورنہ تو شادی کے بعد لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت مل ہی نہیں پاتی۔ مائدہ سچائی سے بولی، کیونکہ ہوتا بھی تو یہی ہے، شادی سے پہلے تو وعدے کر لیے جاتے ہیں مگر شادی کے بعد سارے وعدے بھول جاتے ہیں۔ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں ہے، میں نے انٹر ہی اتنے مشکل سے کیا ہے، جبکہ یونیورسٹی کی پڑھائی بہت ٹف ہے، ریگولر جانا اتنا مشکل ہے۔ چند دنوں میں یوز ٹو ہو جاؤ گی، ورنہ فیصل بھیا سے بات کرنا، وہ تمہاری بات مان لیں گے۔ اس کے نروٹھے چہرے کو دیکھ کر نرمی سے شازمین نے کہا، فیصل اس سلسلے میں میری بالکل نہیں ماننے والے۔ خیر، اس قصے کو جانے دیں اور یہ بتائیں اسد بھائی کیوں نہیں آئے؟ اسد بھائی آ گئے ہیں، حنین ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ وہ باہر سے ہی آئی تھی۔ وہ سب اپنی گفتگو میں لگ گئیں۔ بچیوں، آج صرف محفل جمائے رکھنے کا ارادہ ہے، کھانا کھلانے کا ارادہ نہیں ہے؟ یوسف الحسن کی شگفتگی سے کہنے پر شازمین کے ساتھ وہ تینوں بھی اس کی مدد کروانے کے خیال سے اٹھ گئی تھی، جبکہ حنین ارحم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اور سناؤ بھائی، جناب کی اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ وہ فضیل کو چھوڑ کر فوراً اس کی جانب متوجہ ہوا تھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ابھی چل کہاں رہی ہے بھیا، ابھی تو رینگ رہی ہے، وہ شان بے نیازی سے کہتی پونی ٹیل میں انگلیاں چلانے لگی۔ ساجدہ کو اس کی یہ عادت سخت ناپسند تھی، کیونکہ اس کے بال بہت خوبصورت تھے اور بالوں میں بار بار مستقلاً ہاتھ پھیرا جائے تو کہتے ہیں بال جھڑنے لگتے ہیں۔ اسی خیال سے وہ بیٹی کو منع کرتی تھی، مگر وہ بھی کیا کرتی، خود بخود ہاتھ بالوں کی جانب اٹھ جاتے تھے۔ اسی لیے ساجدہ اسے پونی ٹیل باندھنے نہیں دیتی تھی اور خود اس کے لمبے بالوں کی روزانہ صبح و شام چوٹی گوند دیتی تھی، مگر آج اس نے ضد کر کے پونی ٹیل بنوائی تھی جو گردن کی حرکت کے ساتھ لچکیلی شاخ کی مانند ادھر سے ادھر جھول رہی تھی۔ فرسٹ ڈے کیسا رہا تھا؟ سینئرز نے بے وقوف تو بنایا ہوگا؟ کسی میں اتنا دم کہاں کہ وہ حنین عالم کو بے وقوف بنا سکے؟ اس نے فخر سے فرضی کالر اونچے کیے اور سہرش کو دیکھنے لگی، جسے زرمین نے کچن سے بھگا دیا تھا اور وہ حنین کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، اور اس نے سہرش کے اشارے سے منع کرنے پر بھی ساری تفصیل بتا دی۔ ارحم بھیا، ڈائس کے اوپر کھڑا وہ شخص کافی ینگ لگ رہا تھا اور فضول میں روب جھاڑ رہا تھا۔ جبھی مجھے ایسا لگا کہ بولتے ہوئے اس کی ناک کے ذرا نیچے موجود کوئی چیز ہل رہی ہے، اور میں نے جا کر اس کی نکلی داڑھی مونچھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا دی۔ سچ ارحم بھیا، اس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ وہ اپنا کارنامہ بتاتے ہوئے بے تحاشا ہنسنے لگی۔ مگر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہی تو سہرش وغیرہ بھی کہہ رہی تھی، مگر وہ ہمیں بے وقوف بنا رہا تھا۔ کلاس میں ٹائم پر پہنچے تھے، مگر وہ ڈرامے باز کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے وہاں پروفیسر بنا کھڑا تھا اور ہماری کتنی انسلٹ کی۔ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، مائی فٹ۔ سارے امپریشن نکال دیے، آئندہ اس طرح کسی کو پھول بنانے کا سوچے گا بھی نہیں۔ بے تحاشا ہنسنے کی وجہ سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتی ناک چڑھا کر نخوت سے بولی۔ اسے سرزنش کرنے کے لیے ارحم نے لب واہ کیے ہی تھے کہ شازمین کھانا لگ جانے کی نوید لیے چلی آئی تھی اور وہ فوراً اٹھ گئی تھی۔ مجھے تو بہت سخت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ لب بھیج گیا۔ کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 22ویں قسط۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔